رات کی سیاہ چادر نے شام کے گہرے سائے اپنی لپیٹ میں لے لیے تھے۔ وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑی وہاں سے واضح طور پہ نظر آتا چاند تک رہی تھی۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی۔ وہ عروسی لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس کے چہرے پہ خوشی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس بھر کے دوبارہ سے بیڈ پہ بیٹھنا مناسب سمجھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے مجازی خدا کو شاید کمرے میں نہیں آنا تھا، اس لیے رات کے 3 بجے تک وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے پاؤں لمبے کیے اور تکیے سے ٹیک لگا کے سونے لگی تھی۔ نیند نے اسے اپنی آغوش میں لیا ہی تھا، تبھی دروازہ کلک ہونے کی آواز آئی تو اس کا دماغ بھی فوراً سے جاگ گیا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ گرایا۔ آنے والے نے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ چہرے پہ سختی موجود تھی۔ وہ چند قدم چل کے آگے آیا، سلام کیا اور بیڈ پہ آنے کے بجائے وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ رات کافی گہری ہو گئی ہے اور آپ کو نیند بھی آ رہی ہوگی، لہٰذا آپ چینج کر لیں اور ہو سکے تو میرے بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں سو جائیے۔ وہ رات کو اکیلے سونے سے ڈرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں کہ قبول کریں گے یا نہیں۔ میں انہیں سلا کے آیا ہوں، آپ وہیں چلی جائیے۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ کیسی شادی کی رات تھی؟ اس نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ جی بہتر، لیکن زبان سے اس نے اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا، اس لیے فوراً سے اپنے لہنگے کو سمیٹ کر اندر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سادہ سے لون کا سوٹ پہن کر جب وہ باہر آئی تو وہ اسے ہی تک رہا تھا۔ امید ہے آپ برا نہیں مانیں گی، اور صبا کا دل چاہا کہ وہ وہیں اس سے چیخ چیخ کے کہے کہ شادی کی پہلی رات کسی لڑکی کو اس طرح کہنا اور اس کا حق ادا نہ کرنا، یہاں تک کہ اسے کوئی تحفہ پیش نہ کرنا اور سیدھی سادی ذمہ داریوں میں لگا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن اس نے چپ اوڑھ لی تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ میں یہاں نئی ہوں، اس لیے مجھے پتہ نہیں ہے بچوں کا کمرہ کس طرف ہے، صبا نے آنسو پیتے ہوئے اس سے کہا۔ تو ارمان اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ یہیں بیٹھیے، اگر بچے جاگ رہے ہوں گے تو میں انہیں یہیں لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ دروازے سے باہر نکل گیا اور صبا کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے دھاڑے مار مار کے رو دے۔ کیا اس لیے اس نے شادی کی تھی؟ وہ اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، لیکن اب اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ وہیں بیٹھ کے انتظار کرنے لگی۔ تبھی ملازمہ اندر آئی۔ ارمان صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کمرہ آپ کے کمرے کے دائیں طرف ہے۔ یہ سن کے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ پہن کے باہر آئی۔ دونوں بچے جاگ رہے تھے اور ارمان کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹا، یہ آپ کی نئی امی ہے، صبا امی۔ آپ انہیں صبا امی کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ چھوٹی بیٹی رونا شروع ہو گئی اور بیٹے نے حیرت سے اپنی ننھی آنکھیں پھیلا کے صبا کو دیکھا۔ نہیں، یہ ہماری امی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہماری امی کیسے ہو سکتی ہیں بابا؟ وہ تو وہی ہے نا؟ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ انہیں کیوں نہیں لے کے آئے؟ آپ انہیں کیوں لے کے آئے ہیں؟ یہ ہمیں ذرا پسند نہیں آئی، بیٹے ایان نے زور زور سے چلا کے کہا، اور ایک دم سے کھڑے ہو کے اس نے صبا کو دھکا دے کے دروازہ بند کر دیا۔ صبا کے چہرے پہ پورا خون سمٹ آیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ارمان کمرے میں داخل ہوا تو صبا منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ دیکھیے، میں معذرت کرتا ہوں، بچے کی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں مما کو لے کے آؤں گا، لیکن وہ لوگ اپنی ماں کو سمجھے جو اس دنیا سے گزر گئی ہے، اس لیے دل پہ مت لیجیے گا۔ صبا نے اپنے آنسو پیتے ہوئے جی اچھا کہہ کے وہیں سونے کا ارادہ ظاہر کیا اور لائٹ بند کر دی۔ ارمان نے بھی اپنے کپڑے بدل لیے تھے۔ وہ اس کے برابر میں سونے کے بجائے دوبارہ بچوں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ اپنے کمرے میں اکیلی موجود تھی اور اس کا شوہر اسے شاید بچوں کی آیا بنا کے لایا تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو آیا کیوں نہیں رکھ لی؟ ایک لڑکی کو کیوں بیاہ کے لے کے آئے ہیں؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارمان کا گریبان پکڑ کے اسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے پوچھے کہ آخر اس کے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ صبر کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ یہ شادی کن حالات میں ہوئی تھی، اسے ایک ایک منظر یاد آنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شادی کے حوالے سے اس نے کئی خواب دیکھے تھے۔
فوٹو شوٹ سے لے کے مہنگے مہنگے کپڑے، یہ ساری خواہشات ایک لڑکی کی ہوتی ہیں جب وہ شادی کے متعلق سوچتی ہے۔ اس نے اپنا ہر فنکشن کا الگ الگ سوٹ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا ہو، لیکن پھر زندگی نے ایسی کایا پلٹی کہ سب کچھ بدل کے رہ گیا اور اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ صبا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس نے جب آنکھ کھولی تھی تو خود کو ایک بہترین گھرانے میں پایا تھا جہاں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے تو نہیں رہتے۔ یہی سب کچھ صبا اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کے والد کا کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا، اور وہ دن جو انتہائی خوشحالی میں گزرے تھے اب بدحالی کی نظر ہو گئے تھے۔ اس کے والد صاحب یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب صبا 15 سال کی تھی، اس کے والد صاحب ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر ان دونوں ماں بیٹی پہ قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ صبا بہت روئی تھی، لیکن اس کی والدہ اس کی ہمت بنی، اسے یقین دلایا کہ وہ دونوں مل کے حالات کا مقابلہ کر لیں گی۔ لیکن جلد ہی اپنوں نے منہ پھیرنا شروع کر دیا، اور پھر صبا کے سگے چچا نے یہ کہہ کے وہ گھر ان سے لے لیا کہ انہوں نے یہ گھر اپنے بھائی کو تحفتاً دیا تھا، لیکن اب چونکہ ان کے اپنے گھر میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ گھر ان سے واپس لے لیا۔ یوں صبا اور اس کی والدہ اپنے گھر میں موجود واحد مرد کی موت کے بعد بے سہارا ہو گئی۔ تبھی انہوں نے وہ شہر چھوڑنے کا سوچا اور دوسرے شہر اپنے بھائی کے پاس آ کے رہنے لگی۔ شروع میں تو بھائی اور بھابھی دونوں نے انہیں بہت اہمیت دی، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے، اور اس کی امی کو اپنے بھرے پورے گھر میں جگہ دینے کے بجائے اوپر کی منزل میں بنے ایک چھوٹے سے اسٹور روم کو کمرہ بنا کے انہیں پیش کر دیا، جہاں سخت گرمی پڑتی تھی اور سردی میں سخت سردی لگتی تھی، لیکن پھر بھی وہ دونوں ماں بیٹیاں وہاں زندگی گزارنے پہ مجبور تھیں۔ صبا یہی سوچا کرتی تھی کہ اس کی ہر خواہشات کو پوری کرنے والا واحد مرد اس دنیا میں نہیں رہا، تو تمام لوگوں نے اپنی آنکھیں پھیر لیں، اور اب وہ لوگ 2 وقت کی روٹی کو بھی ترسنے لگی تھیں۔ صبا کی مومانی کا رویہ ان سے کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ ماموں تو پھر بھی کبھی کبھار ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے اوپر کی منزل میں آ جایا کرتے تھے۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، صبا کے ماموں اوپر تشریف لے کے آئے تو اس کی والدہ رو پڑیں اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی، ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ آپ مجھ سے پورے گھر کے کام کروا لیں، لیکن عزت کی روٹی ملنی چاہیے۔ تب ان کے ماموں کو احساس ہوا، وہ انہیں نیچے لے کے آئے، اپنے برابر والا کمرہ دیا اور اپنی بیوی پہ واضح کر دیا کہ آج کے بعد ان دونوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے گھر کے فرد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں وہ وقت کبھی نہیں بھول سکتا جب بھائی صاحب یعنی صبا کے والد صاحب نے میری مدد کی تھی، اور آج یہ کاروبار اگر پھل پھول رہا ہے تو یہ انہی کی وجہ سے ہے، جنہوں نے مجھے بہترین مشورے دینے کے ساتھ ساتھ کافی قرض بھی دیا تھا اور پھر معاف بھی کر دیا تھا۔ میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ مومانی جان نے جب یہ سنا تو پیچ و تاب کھا کے رہ گئیں، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ اپنی نند کو اپنے گھر کا سربراہ بنتے دیکھنا ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ چبھ رہا تھا۔ صبا کی والدہ نسیمہ بیگم بہت زیادہ ملنسار، خوش اخلاق اور صابر شاکر خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے کام سے ہی کام رکھا تھا، گھر کا سارا کام کیا کرتی اور پھر انہیں اس کے بدلے میں 2 وقت کی روٹی مل جایا کرتی تھی۔ مومانی جان کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں ہی صبا سے بڑی تھیں، البتہ صبا ان سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ شکل صورت میں صبا سے تھوڑی کم تھی، اس لیے آج صبح سویرے مومانی جان نے اٹھ کے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں بتانا شروع کیا کہ آج میری بیٹی کو دیکھنے رشتے والے آ رہے ہیں، اس لیے گھر کو چمکانا ہے اور کھانا بھی اچھا سا بنا کے پیش کرنا ہے۔ جب تمام چیزیں مکمل ہو گئیں اور شام کو ان کی دونوں بیٹیاں تیار ہو کے باہر آئیں تو صبا انہیں دیکھ کے بہت خوش تھی۔ ماشاءاللہ، آپ تو بہت پیاری لگ رہی ہو، صبا نے کہا تو ان دونوں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ دور ہٹ جاؤ یار، ہمارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ صبا مسکرا بھی نہ سکی۔ شام کو مہمان آئے تو اس کی والدہ نے اسے کھانا لگانے کا کہا۔ مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈرائنگ روم کے دروازے سے ہو کر ڈائننگ ٹیبل موجود تھا۔ وہ بار بار وہاں سے گزر کے چیزیں رکھ رہی تھی
تبھی مہمان خاتون میں سے ایک نے اس کے متعلق پوچھا، یہ ہماری ہیلپر ہے۔ صبا کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا۔ یہ مومانی جان کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صبا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ وہاں موجود مہمانوں کو حیرت میں مبتلا کر گئے۔ صبا آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ رات کو ایک ایسا طوفان آئے گا جو اس کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دے گا۔ اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ ابھی تک جیسے شوق کی کیفیت میں تھی۔ کیا ہو گیا، تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ اس کی والدہ اس بات سے نا واقف تھی کیونکہ اس وقت وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کچھ نہیں، بس آج امی اپنی حیثیت کا پتہ چل گیا۔ ابھی وہ دونوں یہ گفتگو کر رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کی والدہ نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو مومانی جان کڑے تیوروں سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا سمجھ رہی ہو تم دونوں ماں بیٹی کہ میری بیٹیوں کا حق کھا لو گی؟ یاد رکھو، اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور کسی کو اس کا حق کھانے نہیں دیں گے۔ صبا نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کس قدر ڈھیٹ تھیں وہ، انہیں اپنی معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن الٹا انہوں نے صبا کو ہی الزام دینا شروع کر دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے نفیسہ، تم کیوں چلا رہی ہو؟ میں نے تو سارا کام کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی تم غصہ ہو رہی ہو۔ یہی تو دکھ ہے، آپ نے سارا کام کر دیا اور اپنی بیٹی کو آگے کر کے، اور رشتے والے ان دونوں کو منع کر کے جا چکے ہیں۔ دونوں ان کو پسند نہیں آئیں کیونکہ انہوں نے آپ کی خوبصورت اور حسین بیٹی کو دیکھ لیا تھا نا، اس لیے یہ ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کی۔ مومانی جان غصے میں کافی حد تک آگے بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے صبا کو زوردار تھپڑ رسید کیا۔ صبا پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے بالکل بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی امی کی طرف دیکھ کے رہ گئی۔ دیکھیں امی، یہ لوگ کبھی بھی ہمارے اپنے نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے اگر ہم گردن بھی کٹوا دیں تب بھی یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ وہ بستر پہ لیٹ کے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا، دل سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ کھول دے، پھر خود بھی آنسو بہا کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ ویسے بھی وہ ان دونوں کے آسرے اور سہارے پہ موجود تھی، اس لیے سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بات کو 2 دن گزر گئے تھے۔ گھر میں شدید تناؤ کی کیفیت تھی۔ صبا چھت پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کے اسے یہ شام کا وقت ملا تھا جب پرندے اپنے آشیانے کو واپس لوٹ رہے تھے کہ اس کے ماموں جان نے اسے بلایا اور ایک ایسی خبر اس کے کانوں کے گوش گزار کی کہ وہ اپنی پوری جان سے کام گئی۔ اس نے ماموں جان کے سامنے تو سر جھکا دیا تھا، لیکن کمرے میں آ کے بے تحاشا رو پڑی تھی۔ امی، ماموں جان کیا سمجھتے ہیں؟ میں ان کی بیٹیوں کے نصیب کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں۔ اس کی والدہ نسیمہ بیگم جو سلائی مشین پہ بیٹھی کچھ سی رہی تھیں، سن کے مسکرائیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ لایا ہے۔ میں نے لڑکے کو دیکھا ہے، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تم خواہ سوچ رہی ہو صبا۔ صبا انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ امی، یہ رشتہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی 32 سال کا ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسے اپنے سہارے کے لیے میرے جیسی لڑکی چاہیے جو نہ صرف اس کا بلکہ اس کے بچوں کا بھی دھیان رکھ سکے۔ یہ رشتہ پرفیکٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ نسیمہ بیگم کے ہاتھ کام پہ تھے۔ انہوں نے صبا کی طرف دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ہم دونوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو یہاں باتیں سنتی ہو وہاں وہ باتیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ بڑا گھر ہے، کھانے پینے کو سب کچھ مل جائے گا، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ صبا رو پڑی۔ میں نے کچھ خواب دیکھے تھے شادی کے حوالے سے۔ ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے کہ اس کا ہونے والا شوہر اس کا بے حد خیال رکھے، اس سے محبت کرے، اور کم از کم میں یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی اماں۔ ابو جب تک حیات تھے انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح پالا تھا، اور اب ماموں مجھے کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ بیاہ دیں گے۔ کم از کم آپ تو احتجاج کریں۔ نسیمہ بیگم رو پڑی۔ میرا احتجاج کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تبھی صبا ایک عزم سے کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی جا کے ابھی کے ابھی ماموں کو منع کر دیتی ہوں کہ میں ایسے کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی جو میرے جوڑ کے قابل نہیں ہے، 2 بچوں کا باپ ہے۔ میں انکار کر رہی ہوں۔ وہ جیسے ہی جانے لگی تو نسیمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
اگر تم نے ایسا کچھ بھی کیا تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ صبا اپنی جگہ پہ جم سی گئی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس ایک شخص کو کئی میسیجز اور کالز کیے تھے۔ اس شخص نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس جنجال سے نکال کے اپنے خوبصورت سے آشیانے میں بیاہ کے لے کے جائے گا۔ 3 دن ہو چکے تھے۔ صبا نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ اس کا کلاس فیلو فیصل تھا، جس سے وہ دلی لگاؤ رکھتی تھی، لیکن اب 3 دن گزرنے کے بعد بھی جب اس کا کوئی جواب نہ آیا تو اس نے سر جھکا لیا اور ماموں جان کو اجازت دے دی کہ وہ اس کے نکاح کی تاریخ مقرر کر دیں۔ ماموں جان نے اگلے دن آ کے اسے بتایا کہ اگلے جمعے کو اس کا نکاح ہے۔ یہ سن کے اسے لگا تھا جیسے وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ دل میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ کھلی فضا میں سانس لینے کے لیے وہ چھت پہ چلی آئی۔ وہاں اس کے ضبط کا بندھن بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ کہاں ہو تم فیصل؟ کہاں ہو؟ خدا کا واسطہ ہے آ جاؤ، میں تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں۔ میں ابھی بھی یہ امید رکھ رہی ہوں کہ اگر تم اس 1 ہفتے کے دوران کسی بھی وقت آ گئے تو میں صرف اور صرف تمہیں اس نے خود کلامی کے انداز میں خود سے کہا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ ارمان کی دلہن بنی بیٹھی، اپنی انتقال شدہ محبت پہ ماتم منا رہی تھی۔ فیصل کو نہ آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ اس نے تو ابھی تک اس کے میسیجز اور کالز کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ صبا نے اپنی قسمت پہ سر جھکا دیا اور ارمان کے ساتھ بیاہ کے اس کے 2 بچوں کو پالنے کے لیے اس کے گھر چلی آئی۔ نسیمہ بیگم نے بھی پہلے اس رشتے پہ بہت احتجاج کیا تھا، لیکن پھر مومانی جان نے یہ کہہ کے بات ختم کر دی کہ تمہاری بیٹی کو اس کے باپ کی غیر موجودگی اور بغیر جہیز کے اگر کوئی بیاہنے کے لیے راضی ہے تو تم شوق سے اپنی بیٹی کو اس جگہ بیاہ دو۔ ہم تمہاری بیٹی کے جہیز بنانے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری خود کی بھی 2 بیٹیاں موجود ہیں۔ مومانی جان کے اس ٹکے سے جواب نے نسیمہ بیگم کو ارمان کے رشتے پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا اور انہوں نے اپنے بھائی کو ہاں کہہ دی۔ صبا بیاہ کے سسرال چلی گئی اور شادی کی پہلی رات ہی ارمان نے اس سے جو سلوک کیا اس نے صبا کو بالکل توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی، آس پاس نظر دوڑائی، کیا کرے کیا نہ کرے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور ارمان سینے پہ بازو لپیٹ کے کڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹائم دیکھ رہی ہیں آپ؟ صبح کے 11 بج رہے ہیں اور آپ ابھی تک نہیں اٹھی۔ میرے بچے کب سے انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے ناشتے کی میز پہ شور مچایا ہوا ہے، جلدی سے جائیے اور ان کو ناشتہ کروائیے۔ صبا تو ارمان کا یہ حکم سن کے حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میں ناشتہ کرواؤں؟ ارمان نے اس کے سوال پہ مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ظاہر ہے اب آپ ان کی امی ہیں، آپ کو ان کی ماں کا درجہ دیا گیا ہے تو آپ کو ہی یہ سب کرنا ہے۔ میں اپنے بچوں کو 10 بجے سے پہلے ناشتہ کروا دیتا ہوں اور آج آپ کی وجہ سے 11 بج چکے ہیں۔ صبا فوراً سے اٹھی۔ جیسے ہی باہر آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ ناشتے کی میز پہ انہوں نے دھما چوکڑی مچا رکھی تھی، جوس گر گیا تھا، چائے پھیلی ہوئی تھی اور تو اور انڈوں کے آملیٹ کے ساتھ انہوں نے عجیب طرح کا سلوک کیا ہوا تھا۔ صبا نے گہری سانس بھری۔ کسی نے اس سے تو ناشتے کا پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ اس نے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں پیار سے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ دونوں تقریباً ایک جتنے ہی لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرائے، پھر دوڑ کے اس کے پاس آئے۔ آپ ہمیں ماریں گی تو نہیں نا؟ لڑکی نے اپنے آئی برو اٹھا کے اس سے پوچھا تو صبا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ان سے محبت سے گفتگو کر رہی تھی۔ میں آپ کی امی ہوں، امی تھوڑا مارتی ہیں، امی تھوڑا پیار کرتی ہیں۔ اب ہم سب مل کے ناشتہ کرتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، لیکن پہلے ہمیں ٹیبل صاف کرنی پڑے گی نا، بالکل گندی ہو گئی ہے یہ۔ صبا نے انتہائی محبت سے انہیں گلے سے لگا کے کہا تو وہ دونوں راضی ہو گئے۔ ارمان نے دروازے میں کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ صبا اس کے لیے ایک اچھا فیصلہ ثابت ہونے والی تھی۔ آج صبح کے اس منظر سے اسے یہ تو معلوم ہو چکا تھا، لیکن صبا کا خود کا دل کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔
شادی کو 2 دن ہو چکے تھے جب صبا نے ارمان سے کہا کہ وہ میکے جانا چاہتی ہے۔ اس کا مطالبہ سن کے ارمان بھڑک اٹھا۔ میکے جاؤ گی تو بچے کہاں رہیں گے؟ تمہیں پتہ ہے میری امی بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں خود نرس سنبھالتی ہے، میں بچوں کو کس کے حوالے کروں گا؟ مجھے خود آفس جانا ہے۔ صبا نے اپنا سر جھکا دیا اور جی اچھا کہہ کے واپس کمرے میں پلٹ گئی جہاں ایان اور طوبا آپس میں لڑ رہے تھے۔ صبا غائب دماغی سے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے 2-3 بار انہیں منع کیا لیکن ایان نے اس کی بات نہیں سنی اور ایک کھلونا اٹھا کے اس نے طوبا کے سر پہ دے مارا۔ ارمان جو آفس کے لیے باہر نکلنے ہی لگا تھا، اس نے طوبا کے رونے کی آواز سنی تو وہ دوڑ کے اندر آیا۔ اندر اسے سر پکڑ کے بیٹھ کے روتے ہوئے دیکھ کے اس کا غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ صبا نے فوراً اس کا خون روکنے کی کوشش کی لیکن ارمان کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکا۔ وہ اندر آیا، اس نے صبا کو بازو سے پکڑ کے کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کر دیا۔ صبا منہ پہ ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس زناٹے دار تھپڑ کی گونج اپنے کانوں میں محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں کہ بچوں کا دھیان رکھو، لیکن تم میکے جانے کے لیے اتنی مری جا رہی ہو کہ بچوں کا دھیان ہی نہیں رکھا جا رہا تم سے۔ ایان نے تمہارے ہوتے ہوئے اسے اتنی زور سے مار دیا اور تم بے خبر تھیں۔ ارمان نے چلا چلا کے کہا تو وہ پیچھے ہٹی۔ اس نے فوراً سے طوبا کو اپنی باہوں میں بھرا، ہسپتال کے لیے جانے لگا۔ صبا اس کے پیچھے آئی، میں بھی چلتی ہوں، لیکن ارمان کی ایک غسیلی نظر ہی کافی تھی اور وہ واپس اپنی جگہ جا کے بیٹھ گئی۔ طوبا سے اسے ہمدردی تھی، وہ بچی تھی، اسے لگنا صبا کو بھی ہلا کے رکھ گیا تھا، لیکن یہ کہاں کا انصاف تھا کہ ارمان شادی کے 3 دن اسے زوردار تھپڑ مارے۔ صبح سے دوپہر ہونے والی تھی، ارمان طوبا کو لے کے گھر واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے ایان کو کھانا کھلا دیا تھا، خود صبح سے نہ ناشتہ کیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ اسے طوبا کی فکر تھی۔ اس نے ارمان کو فون کیا لیکن ارمان نے فون کاٹ دیا۔ تبھی اس کی والدہ کی کال آئی۔ اس نے روتے ہوئے انہیں بتایا کہ طوبا کو چوٹ لگ گئی ہے۔ نسیمہ بیگم اس کے گھر آ گئی۔ تبھی ارمان اندر داخل ہوا۔ نسیمہ بیگم کو دیکھ کے اس کی تیوری چڑھی۔ معاف کیجئے گا آنٹی جی، لیکن اپنی بیٹی کو سمجھائیے کہ اب میکے میں دل لگانے سے بہتر ہے کہ وہ سسرال میں دل لگائے۔ اگر وہ دھیان رکھتی تو آج میری بیٹی کو یوں تکلیف نہ ہوتی، اسے یوں چوٹ نہ پہنچتی۔ طوبا کی حالت دیکھ کے نسیمہ بیگم نے صبا کو غصے سے دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صبا نے اپنا سر جھکا دیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کوئی لاپرواہی نہیں کرے گی۔ رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں موجود دونوں بچوں کو لے کر کوئی کہانی سنا رہی تھی جب ارمان اندر داخل ہوا۔ آپ انہیں ابھی تک یہاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں ان کے کمرے میں بھیجیے اور آج سے آپ وہیں سویا کریں۔ جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ کو خود ہی بلا لوں گا۔ یہ سن کے جہاں صبا کا چہرہ سرخ ہوا تھا وہیں اسے ارمان پہ بے تحاشا غصہ آیا تھا، لیکن اس نے اپنے غصے کو پی لیا۔ وہ دونوں بچوں کے ہاتھ تھام کے ان کے کمرے میں چلی آئی جہاں وہ دونوں تھوڑی دیر میں ہی نیند کی گہری وادیوں میں سو گئے تھے اور وہ وہاں ٹہل ٹہل کے تھک چکی تھی۔ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کے برابر تھی اور ارمان تو شاید اسے لایا ہی اپنے بچوں کی آیا بنا کے تھا، اس لیے وہ اس سے کوئی شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شکوہ اس نے اپنی قسمت سے کیا تھا جس نے اسے یہاں لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ کچھ سوچ کے وہ بچوں کے کمرے سے باہر نکلی اور اتنے بڑے گھر میں ٹہلنے لگی۔ جب بھی اس کی نظر سیڑھیوں کے پاس لگی ایک قد آدم تصویر پہ پڑی جس میں ایک انتہائی خوبصورت عورت ارمان کے ساتھ بیٹھی تصویر میں دیکھ کے مسکرا رہی تھی۔ وہ آگے آئی اور اس نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ ہاتھ پھیرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کہ تصویر کا بیلنس آؤٹ ہوا اور وہ زمین بوس ہو کے ٹوٹ چکی تھی۔ کانچ کے ٹکڑوں نے ٹوٹ کے اس تصویر کی خوبصورتی میں بدصورتی کا اضافہ کیا تھا۔ وہ ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہٹی۔ آواز سن کے ارمان باہر آیا اور جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی پسندیدہ ترین تصویر جو کہ اس کی بیوی کے ساتھ تھی وہ گر کے زمین بوس ہو گئی ہے تو وہ غصے سے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لایا اور بیڈ پہ پٹخا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! مانا کہ چھوٹے گھر سے آئی ہو، لیکن کیا اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ گھر میں کس طرح سے چلا جاتا ہے اور گھر کی چیزوں کی حفاظت کس طرح سے کی جاتی ہے؟
یہ میری اور میری بیوی کی آخری نشانی تھی، تم نے اسے بھی توڑ دیا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کبھی کوئی کارنامہ کر کے بیٹھی ہوتی ہو، کبھی کوئی۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارمان نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اٹس اوکے، میں بنوا لوں گا، لیکن آئندہ احتیاط کرنا۔ صبا نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں تو بن بھی جاتی ہیں، لیکن ایک بار آپ کی زبان سے کہا گیا لفظ اگر کسی کو زخمی کر دے تو پھر دوبارہ اس کے زخم مندمل نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ ایک یاد کی طرح دل میں رہ جاتے ہیں۔ صبا کی بات سن کے ارمان کو شرمندگی ہوئی، لیکن اس نے شرمندگی کا اظہار صبا کے سامنے نہیں کیا۔ وہ وہیں بیڈ پہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اپنے برابر میں آہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو وہ اس کے بالکل برابر میں بیٹھا غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ارمان کی بات سن کے صبا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ خاموش رہی۔ تبھی وہ اس کے بے حد نزدیک آ گیا، اسے کمر سے کھینچ کے خود کے قریب کیا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس بات کا اندازہ مجھے آج ہو رہا ہے۔ صبا کی پلکیں جھک گئیں۔ اس نے ارمان کی طرف نہیں دیکھا، اور پھر ارمان نے اس سے پہلی بار شادی کے 1 ہفتے کے بعد اپنا حق وصول کیا۔ اس میں بھی صبا کی رضامندی شامل نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی مرضی سے اس کی طرف بڑھا تھا، اور اپنی مرضی سے اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد پیچھے بھی ہٹ گیا تھا۔ پیچھے مڑ کے اس نے صبا کو نہیں دیکھا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے۔ ارمان اب کروٹ بدل کے سو چکا تھا، لیکن صبا کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ بھلا یہ کیسی شادی ہوئی؟ جب چاہے ذلیل کر کے رکھ دیا، جب چاہے پاس بلا کے اپنی خدمتیں کروا لیں، پاس بلا لیا۔ اس کے دل میں ارمان کے لیے محبت پیدا ہونے کے بجائے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ وہ اگلی صبح اٹھ کے کچن میں پہنچی تو اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا دوپٹہ کھینچا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہاں ایان موجود تھا، جو اسے دیکھ کے مسکرایا تھا۔ امی میری بات سنیں نا، دیکھیں میں نے یہ ڈرائنگ بنائی ہے، اچھی ہے نا؟ اور صبا حیران رہ گئی تھی۔ وہ ابھی تک اسے اکثر آنٹی کہا کرتا تھا، اور اب وہ اسے امی کہہ رہا تھا، یعنی اس نے بچوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ یہ بہت پیاری ہے۔ اس نے ایان کے ہاتھ سے ڈرائنگ لے لی۔ تبھی طوبہ دوڑتی ہوئی آئی تو صبا نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آنٹی آج ہم پارک چلیں گے نا؟ کیونکہ پاپا ہمیں ہمیشہ شام کو آفس سے آنے کے بعد پارک لے کے جاتے تھے، آج آپ لے کے جائیں گی نا؟ صبا کو آہستہ آہستہ ارمان اور بچوں کے معمولات پتہ چل رہے تھے۔ اس نے جلدی جلدی انہیں ناشتہ کروایا، پھر تیار کر کے کھلونے دے کے ایک جگہ بٹھا دیا۔ ارمان آفس کے لیے جانے لگا تو اس نے اجازت لے لی کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بچوں کو روز شام کو یہاں قریبی پارک میں لے جایا کروں۔ ارمان پہلے تو حیران ہوا، پھر اس نے سر اٹھا کے مسکراتے ہوئے صبا کی طرف دیکھا اور اجازت دے دی۔ دن گزرنے لگے۔ بچے اب صبا سے بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے۔ اس کے بغیر سونا تو دور، وہ اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ صبا بھی ان میں گھل مل گئی تھی، لیکن کچھ تھا جو اس رشتے میں مسنگ تھا، اور وہ تھا ارمان اور صبا کا ذہنی طور پہ ہم آہنگ ہونا۔ جسمانی تعلق ان کے درمیان بن چکا تھا، لیکن اس تعلق میں بھی بس ایک رسمی ادائیگی ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ صبا کو اپنے تعلق میں بہت کچھ مسنگ فیل ہوتا تھا، لیکن وہ کسی کو یہ باور نہیں کرواتی تھی، البتہ اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے جی رہی تھی۔ اس کی والدہ کا ان 5 سالوں کے دوران انتقال ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی تو ایسا شخص ہو جو اسے سراہے، اس کی خدمات پہ اس کی کھل کے تعریف کرے، اس کی ذات کے اندر جھانکے، اس کی ذات کے مختلف پہلوؤں پہ غور کرے، اس کی زندگی میں خوشیاں بھرتے۔ امی کے انتقال کے بعد اس نے ماموں ممانی کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ارمان کے پاس اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے ایک چیز کے، اور وہ تھی محبت۔ میاں بیوی کے ایک عام سے تعلق کی طرح ان دونوں کے درمیان تعلق تو تھا، لیکن جذباتی ہم آہنگی مفقود تھی، اور اسی ایک بات نے اس کے اندر ایک خلا پیدا کر دیا تھا۔ بچے اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں گزارتے تھے، اور صبا کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ ایک دن صبح سویرے اٹھنے کے بعد اسے شدید چکر سے محسوس ہوئے۔ اسے اپنا آپ زمین بوس ہوتا دکھائی دیا۔
تبھی ارمان نے اسے تھام لیا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ ارمان نے اسے کرسی پہ بٹھا کے پوچھا۔ ٹھیک ہے طبیعت، بس 2-3 دن سے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ تبھی ارمان کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ دیکھو میں نے تمہیں پہلے کہا ہے مجھے مزید اولاد نہیں چاہیے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو اسے شروع ہونے سے پہلے ختم کر دو۔ صبا اپنی جگہ پتھر کی ہو گئی تھی، اس کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی بھی تو وہ صبا کی تو پہلی اولاد تھی نا۔ ارمان اس قدر شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آیان اور طوبہ اندر داخل ہوئے اور صبا کو روتے دیکھ کر وہ دونوں اس کے برابر میں بیٹھ گئے۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آیان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ امی آپ روتی ہوئی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، ہمارے ساتھ مستی کرتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ طوبہ کی بات سن کے بھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ بکھری۔ آج ارمان نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ صبا کو صرف اپنا دل بہلانے اور بچوں کی آیا بنا کے لایا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ارمان کی زندگی میں کوئی خاص کردار نہیں ہے، نہ ہی کوئی خاص مقام ہے۔ اس بات نے صبا کو بے حد اداس کر دیا تھا۔ وہ امید سے نہیں تھی، بس طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، یہ اس نے اندازہ لگایا تھا، اور ارمان نے اسے اندازہ لگانے سے بھی منع کر دیا تھا، بلکہ صاف خبردار کر دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شام تک اس کا دل کافی اداس تھا۔ اس نے اپنا پرانا موبائل الماری سے نکالا جس میں اس کی اور اس کے کلاس فیلو فیصل کی چند چیٹس موجود تھیں۔ وہ چیٹ کو پڑھ کے رو رہی تھی۔ فیصل نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا اور پھر وہ اسے نبھا نہ سکا۔ اپنی شادی سے 1 ہفتہ پہلے وہ اسے آمادہ کرتی رہی کہ وہ آئے اور اسے اپنا کے لے جائے، لیکن فیصل نے کوئی بھی میسیجز نہیں دیکھے تھے، اور پھر جب وہ شادی شدہ ہو کے اپنے گھر آ کے ذمہ داریاں سنبھالنے لگ گئی تب فیصل نے اس کے میسیجز کا جواب دیا، پر اب دیر ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی ساری چیٹ ڈیلیٹ کر دی تھی اور انتہائی بوجھل دل کے ساتھ بچوں کو لے کے پارک میں آ گئی۔ صبا کا روز کا معمول تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ پارک آیا کرتی تھی۔ بچے کچھ دیر وہاں کھیلتے تھے، پھر مغرب سے پہلے وہ لوگ واپس اپنے گھر آ جاتے تھے۔ آج بھی وہ پارک کے بینچ پہ بیٹھی تھی کہ اسے شناسا سی آواز سنائی تھی اور وہ پتھر کی ہو گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا کہ اس کے پیچھے والی بینچ پہ فیصل کسی سے فون پہ گفتگو کر رہا تھا۔ تبھی فیصل کی نظریں بھی صبا پہ پڑیں اور وہ دونوں اپنی جگہ جم سے گئے۔ صبا نے فوراً سے اپنا رخ پھیر لیا۔ وہ اپنی جگہ پہ سے اٹھ کے اس کے پاس آیا اور کچھ فاصلے پہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے صبا سے پوچھا۔ صبا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دشمن جہاں آج اسے شادی کے پورے 5 سال بعد نظر آیا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، اس میں کچھ بھی نہیں بدلا تھا، لیکن صبا بالکل بدل چکی تھی۔ ٹھیک ہوں میں، صبا نے رخ پھیر کے اسے جواب دیا۔ لگتی تو نہیں ہو، کافی کمزور ہو گئی ہو، اور یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ فیصل کے سوال کے جواب میں وہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کی آواز میں ایسا کیا روب تھا کہ وہ جواب دیے بغیر رہ نہیں سکی۔ اپنے بچوں کے ساتھ۔ فیصل مسکرایا۔ تم نے شادی کر لی؟ صبا نے ہاں میں سر ہلایا۔ بالکل کر لی، تم نے بھی کر لی ہوگی۔ نہیں، میں نے شادی نہیں کی۔ فیصل کی بات سن کے اس نے پلٹ کے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے صبا سے پوچھا۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی، لیکن تمہاری عادت وہی ہے، میری آنکھوں کو پڑھ لیتے ہو۔ فیصل مسکرایا تھا۔ تبھی آیان اور طوبہ آ گئے اور اپنی ماں کے برابر میں کسی انکل کو بیٹھے دیکھ کے ماں کی طرف دیکھا۔ امی یہ کون ہے؟ صبا نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں بیٹا، میں انہیں نہیں جانتی، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا اور جاتے جاتے ایک بار پیچھے مڑ کے دیکھا تو فیصل نے ہاتھ ہلا کے اسے خدا حافظ کہا۔ اس ملاقات نے اس کے دل میں ایک نئی کلی کھلا دی۔ اس امید پہ اب وہ روز بچوں کو پارک میں لے جانے لگی۔ اس دن کے بعد 2 دن تک تو فیصل نہیں آیا۔ تب اس نے سمجھ لیا کہ فیصل سے یہ ملاقات وقت کی ایک جھلک تھی اور روز روز ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود کو یہ جواب دے کے مطمئن کر لیا تھا، لیکن اپنے اس خالی دل کا کیا کرتی جسے ارمان نے بھرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی۔
وہ اداسی سے سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو تک رہی تھی جب اسے اپنے برابر میں ایک بار پھر سے وہی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی جو فیصل اس وقت لگایا کرتا تھا جب وہ دونوں کالج میں زیر تعلیم تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سینے پہ بازو لپیٹ کے اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ صبا بھی مسکرائی، وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کیسی ہو تم؟ معذرت 2 دن سے آ نہیں سکا، مجھے امید ہے تم نے میرا انتظار کیا ہوگا۔ صبا مسکرائی، تم آج بھی میرے دل کی ہر بات جان جاتے ہو، وہ ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ کیوں نہ جان جاؤں، کیونکہ ایک عرصہ میں نے تمہاری محبت میں گزارا ہے۔ تمہارے چہرے پہ موجود صدیوں کی تھکن مجھے یہ بات باور کرواتی ہے کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ صبا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے۔ وہ رشتہ شاید ادھورا ہے، میں مکمل رشتہ چاہتی ہوں، اسی کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوں۔ صبا نے اپنے دل کا حال کھول کے رکھ دیا۔ فیصل نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے تسلی دینی چاہی تو اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ ابھی بھی میں ارمان کے نکاح میں ہوں، مانا کہ ہم دونوں کا یوں پارک میں ملنا اکیلے غلط ہے، لیکن کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر کی توجہ حاصل کروں، ایک ایسے انسان کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں جو مجھے سراہے، مجھ سے محبت کا اظہار کرے، مجھ سے میرے ساتھ زندگی میں قدم سے قدم ملا کے چلے، میری خدمتوں کے صلے میں مجھ سے صرف 2 بول محبت کے کہہ دے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ تمہیں برا لگا؟ فیصل نے کہا، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر بچوں کی طرف بڑھ گئی۔ بچوں نے بھی فیصل کو دیکھا تھا۔ راستے میں صبا کا ہاتھ پکڑ کر ان دونوں نے ایک وقت میں ایک ہی سوال کیا تھا، امی وہ انکل کون ہے جو پارک میں اکثر آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں؟ آیان کے منہ سے یہ سوال سن کے وہ اپنی جگہ ٹھہر گئی تھی کہ وہ بچوں کو کیا پیغام دے رہی تھی۔ بیٹا وہ مجھ سے باتیں نہیں کرتے، ان کا بیٹا بھی یہاں پارک میں آتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ صبا نے بات بدل دی تھی، لیکن تبھی اسے احساس ہوا کہ کہیں وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی۔ اس احساس نے اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ وہ گھر آ گئی، اس نے بچوں کو کھانا کھلا کے سلا دیا۔ تب بھی اسے ارمان نے اشارے سے کمرے میں بلایا۔ اس کے دل میں ایک دم سے تھکاوٹ طاری ہو گئی۔ ارمان اسے ظاہر ہے کہ اپنے جسم کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلا رہا ہوگا۔ وہ تھک گئی تھی، 5 سال تک اس نے یہ ڈیوٹی دی تھی، بچوں کے بعد ارمان، ارمان کے بعد بچے۔ اس کی اپنی ذات کہیں کھو گئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ ارمان وہاں لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا۔ اس نے اشارے سے اس نے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کام کے دوران صبا کو اپنے پاس بلائے۔ کیسی ہو؟ مصروف رہتی ہو بہت، 2 گھڑی بیٹھ کے بات کر لیا کرو۔ صبا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں مصروف رہتی ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ شاید ہم دونوں ہی مصروف رہتے ہیں۔ خیر بتاؤ کیسا گزرا دن، بچوں نے کیا کیا، تم نے کیا کھانا کھایا؟ تو صبا کو یاد آیا کہ آج وہ اپنے دل اور دماغ کی جنگ میں اس قدر مشغول تھی کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ کیا تم نے کھانا نہیں کھایا؟ رات کے 12 بجنے والے ہیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی جا کے لے کے آتی ہوں۔ تبھی ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھا دیا۔ ملازمہ کو میں کہہ دیتا ہوں وہ لے آئے گی، تم کیوں اتنی زحمت کر رہی ہو؟ آرام کرو، تھک جاتی ہو نا۔ پہلی بار ارمان کا لہجہ بہت زیادہ نرم محسوس ہونے لگا۔ صبا کے دل میں کھڑی دیوار سے ایک اینٹ گر گئی۔ ارمان نے آج پہلی بار نہ صرف اس سے کھانے کا پوچھا تھا بلکہ اسے آرام کرنے کا کہا تھا۔ صبا مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ کھانا لے کے آ گئی تو ارمان نے پلیٹ اس کے آگے رکھی۔ میں کھا تو چکا ہوں ورنہ تمہارا ساتھ دے دیتا، تم کھا لو پھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ جب تک صبا کھانا مکمل کرتی تب تک ارمان تھکن کے باعث وہیں صوفے پہ لیٹ گیا اور لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں واپس لوٹ گیا۔ صبا نے ایک گہری سانس بھری، برتن اٹھا کے اس نے کچن میں رکھ دیے، پھر بچوں کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ پرسکون سو رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے کی جو خوشی اس کے دل پہ چھائی ہوئی تھی وہ ایک دم سے ہی مفقود ہو گئی۔ اگلی صبح سارے کام نمٹانے کے بعد شام ہوتے ہی اس نے بچوں کا ہاتھ تھاما۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح فیصل سے ملاقات کے لیے بے چین رہتی تھی، کیونکہ فیصل اس کی آنکھوں میں موجود سوالات کو پڑھ کے اسے جواب دیا کرتا تھا، اس کے دل کی حالت کو جانتا تھا
اور تسلی اس قدر میٹھے انداز میں دیتا تھا کہ صبا کو لگتا تھا کہ یہی زندگی خوبصورت ہے، اور وہ زندگی جو ارمان کے ساتھ گزار رہی ہے اس میں ذمہ داری اور سمجھوتے کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں۔ آج بھی وہ پارک میں پہنچ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اداس ہوتی کسی نے اسے سلام کیا اور آئس کریم کون اس کی طرف بڑھائی۔ وہ مسکرائی۔ بلا شبہ یہ فیصل ہی ہو سکتا تھا، وہ اس کے لیے بھی آئس کریم لے کے آیا تھا۔ بچے کھیل کود میں مصروف ہو چکے تھے۔ تمہیں ابھی تک یاد ہے مجھے یہ آئس کریم پسند ہے۔ صبا حیران بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولا صبا، نہ آج نہ کبھی۔ کیا تم ایک بار پھر سے میری زندگی میں نہیں لوٹ سکتی؟ فیصل کی بات سن کے صبا ایک دم سے شوق میں آئی تھی۔ فیصل نے تیسری ملاقات میں ہی اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی دعوت دے دی تھی، اور وہ اسے کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ یہ میرا نمبر ہے، یہ رکھ لو، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ فیصل نے اسے نمبر دیا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تھام لیا۔ زندگی چیخ چیخ کے اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشیوں کا راستہ منتخب کر سکتی ہے، اور اب اسے مکمل طور پہ آزادی تھی۔ نہ بچے کی کوئی بیڑی پاؤں میں بندھی تھی کہ وہ ارمان کو چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ مکمل طور پہ اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد تھی۔ ساری رات اس نے یہ سوچنے میں گزاری کہ وہ کیا کرے۔ تبھی وہ بچوں کے پاس آئی۔ بچے کہانی کی کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ اسے دیکھ کے خوش ہو کے آگے بڑھ کے گلے لگ گئے۔ امی آپ بہت اچھی ہیں، لیکن ایک بات کہوں آپ سے؟ طوبا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا کہو۔ تبھی طوبا نے جو بات کہی اسے سن کے صبا کو لگا کہ وہ زمین میں گڑ گئی۔ آپ ان انکل سے نہ ملا کریں، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ مجھے آپ کے ساتھ صرف بابا اچھے لگتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ ہاں آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آپ ہمارے بابا کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں۔ آپ ہمیں چھوڑ کے مت چلی جائیے گا۔ وہ انکل مجھے لگتا ہے آپ کو ہم سے چھین لیں گے۔ آپ انکل کی باتوں میں مت آ جانا امی۔ وہ دونوں یہ بات کرتے کرتے رو پڑے اور اس کے سینے سے لگ گئے۔ وہ گھر واپس آئی تھی تو گھر میں کافی حد تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ تبھی بچوں نے چیخ چیخ کر ہیپی برتھ ڈے کہا اور اسے ایک دم حیرانی ہوئی۔ کیا تم لوگوں کو میرا برتھ ڈے یاد تھا؟ جی ہاں، بابا نے بتایا تھا۔ ابھی تو آپ کمرے میں چلیں، وہاں آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کے کمرے کی طرف لے گئے تھے، جہاں ان کے بابا نے کمرے کو بہت اچھی طرح سجایا ہوا تھا۔ بیچ میں ایک کیک بھی رکھا ہوا تھا۔ صبا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ شادی کے 5 سال بعد ارمان نے اسے اس طرح سے سرپرائز دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ بچوں نے بھرپور اس کی برتھ ڈے منائی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کی سوتیلی ماں ہے۔ ارمان سے اختلاف ایک طرف، وہ بچوں سے کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ خود بھی اس نے یتیمی کی زندگی گزاری تھی۔ اس رات ارمان نے اسے تحفہ بھی دیا اور کافی دیر تک اس کی گود میں اپنا سر رکھ کے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کے اس سے گفتگو کرتا رہا، جس میں اس کی بچپن کی یادوں اور اپنی مرحومہ بیوی کی یاد کے متعلق بھی اس نے باتیں کی۔ وہ آج تک اپنے دل میں اسے ہی جگہ دیے ہوئے تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے دل پہ جمی برف پگھل رہی تھی، اور اس نے پہلی بار صبا کو اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ صبا کے لیے یہی بہت تھا۔ پہلی بار رات کو وہ سکون سے سوئی تھی۔ بچے بھی اپنے کمرے میں سو چکے تھے اور وہ اور ارمان اپنے لیے حسین یادوں کی تعمیر کر رہے تھے۔ اگلے دن ارمان نے صبح اس سے کہا کہ وہ آفس سے جلدی واپس آ جائے گا اور بچوں کو اور اسے کہیں آؤٹنگ پہ لے کے جائے گا۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ ارمان کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا رہی تھی، ورنہ بچے اکثر اس کے ساتھ جاتے رہتے تھے، لیکن آج اس نے خاص طور پہ صبا سے بھی کہا تھا۔ وہ مسکرائی، اچھے سے تیار ہوئی اور ایک مکمل فیملی بن کے وہ لوگ آؤٹنگ پہ جا پہنچے۔ اس دن انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ بچے بھی خوش دکھائی دے رہے تھے اور ارمان کو اپنی مکمل فیملی کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ دیر سے ہی صحیح، وہ درست آ گیا تھا۔ یہ 3 دن صبا کی زندگی کے 3 بہترین دن تھے، جب ارمان نے اسے بہت زیادہ توجہ دی تھی اور یہ سمجھایا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ 3 دن بعد زندگی معمول پہ آ گئی۔ ارمان اور اس کے درمیان تعلقات پر موجود جو سرد مہری تھی
وہ آہستہ آہستہ محبت میں بدل رہی تھی۔ وہ اکثر اس کا ناشتہ تیار کر دیتا تھا اور وہ دونوں ساتھ مل کے ناشتہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ پھر ارمان آفس کے لیے نکل جاتا تھا اور صبا کے پاس اس کی خوبصورت یادیں بچ جاتی تھیں۔ آج پورے ایک ہفتے کے بعد وہ بچوں کو لے کے پارک آئی تھی، جہاں فیصل کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ 3 دن وہ اس سے ملتی رہی تھی، لیکن اب جیسے وہ ارمان سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کے دل میں موجود خلا ارمان نے بھرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اسے محبت دے کے، توجہ دے کے اور اس کا خیال رکھ کے۔ اب اسے فیصل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہیں سے ان کے تعلقات میں ایک زبردست موڑ آیا۔ فیصل بےتابی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کہاں رہ گئی تھی تم؟ پچھلے 1 ہفتے سے روز تمہارا انتظار کرتا ہوں، آج سے تمہارے چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے۔ صبا نے اس کی کوئی بات کا جواب نہ دیا اور آگے بڑھ گئی۔ تبھی وہ اس کے راستے میں آیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، مجھے اس طرح تڑپا کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم اپنے شوہر سے کب کہو گی کہ تمہیں اس سے طلاق چاہیے؟ صبا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ وقتی کمزوری تھی اور کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، اس نے سیدھا سادہ فیصل کو جواب دیا۔ تو وہ ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے محبت کے جال میں ایک بار پھر سے پھنسا کے تم مجھے رسوا کرو گی اور مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم نے 2 دن کے اندر اپنے شوہر سے طلاق نہ لی تو میں تمہارے گھر آ جاؤں گا اور پھر اسے وہ ساری حقیقت بتا دوں گا کہ تم پارک کے بہانے مجھ سے ملتی رہی ہو اور محبت کے عہد و پیمان بھی کیے ہیں۔ صبا ششدر رہ گئی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ فیصل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی زندگی میں ایک طوفان برپا کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ اداسی تمہارے چہرے پہ واضح ہے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہاتھوں پہ نائٹ کریم لگا رہی تھی تو ارمان نے اسے دیکھ کے کہا۔ وہ چونک گئی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس تھکن ہے۔ ارمان آگے آیا اور اسے اس کی کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ میری بیوی اداس ہو اور میں اس کی اداسی دور نہ کروں۔ وہ اس کی گردن کے پاس جھک کے شوخ جسارتیں کرنے لگا۔ صبا مسکرائی، لیکن ایک بار پھر سے فیصل کی بات اسے یاد آئی۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اگر اس نے ارمان کو سب سچ بتا دیا تو ممکن ہے کہ ارمان کی یہ ساری محبت جو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی اسے ملنی شروع ہوئی ہے، سب ایک بار پھر سے ختم ہو جائے۔ وہ سوچ سوچ کے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے سوتے ہوئے ارمان کو دیکھ کے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب وہ پارک میں بچوں کو لے کے گئی تو فیصل وہیں پہ اسے کھڑا ملا۔ بات کر لی تم نے اپنے شوہر سے طلاق کی؟ صبا نے کچھ بھی نہ سوچا اور آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ مانا کہ میں ایک کمزور لمحے میں بہہ کے تمہارے بہکاوے میں آ گئی تھی اور میں نے تمہیں بڑھاوا دیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی حد پار نہیں کی تھی۔ بس اپنے دل کی حالت تمہیں دوست سمجھ کے بتا دی تھی، جس کا تم فائدہ اٹھانے لگ گئے، بجائے اس بات کے کہ مجھے تم سمجھاؤ کہ تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تم مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تم اس وقت کہاں تھے جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی اور تم نہیں آئے تھے، اور اب تم آ گئے ہو میری زندگی میں زہر گھولنے کے لیے، جبکہ میرے 2 بچے بھی ہیں۔ فیصل ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری باتوں میں آؤں گا؟ یہ 2 بچے تمہارے اپنے نہیں ہیں، بلکہ یہ ارمان کے ہیں۔ تبھی فیصل کو ایسے لگا جیسے کسی نے گریبان سے پکڑ کے اسے کھینچا ہے اور زوردار گھونسا رسید کر کے اسے زمین پہ دھکا دیا ہے۔ صبا نے حیرت سے سامنے کھڑے ارمان کو دیکھا، جو نہ جانے کب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو ہاں؟ میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکاتے ہوئے تمہیں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آئی؟ میرا گھر برباد کرتے ہوئے تم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے 2 بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ اسے بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ فیصل ایک دم سے بھاگنے لگا۔ صبا ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ اسے لے کے گھر آ گیا۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ میں ہر چیز کو اچھے سے جان گیا تھا، بچوں نے مجھے بتا دیا تھا۔ تب میں نے اپنا محاسبہ کیا اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ کمی تمہارے یا فیصل کے اندر نہیں ہے، بلکہ کمی میرے اندر ہے، اور اسی کمی کی وجہ سے تم نے یہ قدم اٹھایا۔ میں تم سے ناراض ہوں، لیکن میں زندگی میں کبھی کوئی انتہا کا فیصلہ نہیں لیتا۔
تم یہاں رہ سکتی ہو، میرے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہو۔ مانا کہ تم سے خیانت ہوئی ہے، لیکن اس خیانت کی وجہ بھی میں ہی تھا، میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ صبا رو پڑی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے ارمان سے معافی مانگی۔ میں بھٹک گئی تھی، میں صرف آپ کا وقت چاہتی تھی، آپ کا خیال چاہتی تھی، آپ کی محبت کی منتظر تھی، اور جس دن مجھے یہ سب چیزیں مل گئی میں نے کسی اور کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی حد سے کبھی بھی خود کو آگے نہیں بڑھایا۔ میں بچوں سے بہت محبت کرتی ہوں، اور اس فیصلے میں نہ صرف آپ کا بدلتا ہوا رویہ میرے ساتھ تھا، بلکہ بچوں کی محبت نے بھی مجھے اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور کیا تھا۔ یہ 5 سال میری زندگی کے مشکل ترین سال تھے، لیکن یہ 2 ہفتے میری زندگی کے اہم ترین خوبصورت 2 ہفتے ہیں، جب آپ نے میری محبت کو سمجھا، مجھے بیوی کا درجہ دیا، اور ہر معاملے میں میرے ساتھ کھڑے رہے۔ کوئی آدمی یہ بتانا پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ عشق لڑائے، جبکہ میں نے اپنے وقت کے کمزور لمحے میں اسے اپنے دل کی یہ بات بتائی، اور اس کی وجہ بھی آپ ہی تھے۔ لیکن جب آپ نے اپنا رویہ بدلا، میرے قریب آئے، مجھے وقت دینا شروع کیا، تو بھلا میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھتی؟ اس کے کندھے پہ سر جھکائے وہ رو رہی تھی۔ ارمان نے اسے شدت سے خود میں بھینچ لیا۔ اب بس رونا بند کرو، مجھے تم پہ پورا یقین ہے۔ جب 5 سال تم نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا تو میں جان گیا کہ تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی، اور بچوں کو بھی۔ وہ مسکرائی، لیکن تبھی اسے چکر سے آئے۔ وہ گرنے لگی تھی جب ارمان نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دیا، اسے بیڈ پہ لٹایا، ڈاکٹر کو فون کیا۔ آپ کی بیگم کافی کمزور ہے، آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑے گا، یہ امید سے بھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ارمان کے چہرے پہ خوشی کی ایک رمق دکھائی دی۔ صبا نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ ہم اس بچے کو ضرور اس دنیا میں لائیں گے، یہ ہمارا بچہ ہوگا اور ہماری محبت کی نشانی۔ وہ صبا کے بالوں میں آہستگی سے ہاتھ پھیر کے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ بچے بھی اس خبر کو سن کے بہت خوش تھے کہ ان کا بھائی یا بہن آنے والا ہے۔ یوں صبا کے بر وقت فیصلے اور ارمان کے اپنے محاسبے نے ان دونوں کے رشتے کو بچا لیا۔ صبا ارمان کی باہوں میں اس کے سینے پہ سر رکھے اس کی باتوں کو سن رہی تھی جو بچے سے متعلق تھی۔ وہ اپنے آنے والے بچے کو دنیا کی ہر قسم کی آسائشات اور خوشیاں دینا چاہتا تھا۔ صبا نے خود کو خوش قسمت سمجھا تھا۔ اسی وقت سجدے میں گر گئی تھی۔ شکر گزاری اس کے لبوں سے نہیں ہٹتی تھی۔ زندگی کے کافی سارے سال کٹھن میں گزارنے کے بعد بالآخر قسمت اس پہ مہربان ہو گئی تھی، اور اسے نہ صرف اپنے شوہر کی محبت واپس مل گئی تھی، بلکہ اس کی توجہ اور خیال رکھنے کے انداز نے اس کا دل بھی جیت لیا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کے اس سے محبت پہ مجبور ہو گئی تھی، اور اس کے بچوں کا خیال رکھ کے اس نے ارمان کی نظروں میں خود کو سرخرو کر لیا تھا۔